شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس کے نظام کو، دین کے تمام ارکان جو ہیں ان کو اتنی بہترین انداز کے اندر ترتیب دیا گیا کہ انسانی زندگی میں اگر دین کو مکمل طور پر داخل کر لیا جائے، اگر کوئی بھی انسان مکمل طور پر دین کو اپنائے تو پھر دنیا میں بھی اس کے لیے تمام عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے تمام عزتیں ہیں۔ اسلام کے جو ابتدائی ارکان ہیں توحید اور رسالت کے بعد، ان کی بڑی اپنی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ اکثر مساجد میں یا علماء کرام ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ عبادات کو جو ہے ان ارکان کی روح قرار دیا گیا، کیونکہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے مزاج کو بدل سکے۔ عبادت اس لیے نہیں ہے، ہم نماز اس لیے نہیں پڑھنے آ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے، بلکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ ہم اچھے انسان بنیں۔ عبادتوں کا الگ الگ لطف ہے، عبادتوں کے الگ الگ وقت متعین کیے گئے، طریقہ کار متعین کیے گئے۔ تمام عبادتیں اپنے اپنے لحاظ سے انسان کی زندگی پہ اثر ڈالتی ہیں۔ جو عبادت اثر نہ ڈالتی ہو، جس عبادت میں لطف نہ آتا ہو، جس عبادت سے مزاج میں تبدیلی نہ آتی ہو، جو عبادت دل کو نرم نہ کرتی ہو، جو عبادت آنکھوں میں شرم و حیا کو نہ داخل کرتی ہو، جو عبادت حرام کھانے سے نہ روکتی ہو، جو عبادت کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھنے سے دل کو نہ منع کرتی ہو، جو عبادت ظلم سے ہاتھ کو نہ روکتی ہو، جو عبادت مظلوم کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانے کا نہ کہتی ہو، جس عبادت میں اپنے ساتھ والے کے لیے اخلاص نہ ہو، جس میں ایمانداری نہ ہو، دیانتداری نہ ہو، تو پھر کسی مولوی ملا کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس عبادت میں یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر وہ عبادت دکھاوا ہے، ڈھکوسلا ہے، بے ایمانی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عبادت کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، عبادتوں کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے، لیکن اسلام میں ایک عبادت ایسی ہے کہ جب وہ بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ ہر عبادت کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ایک عبادت محمد رسول اللہ نے ایسی ایجاد کی، ایک عبادت محمد رسول اللہ نے ایسی ادا کی، اور ایک عبادت کو محمد رسول اللہ نے ایسا درجہ ادا کیا کہ اگر وہ بندہ اس عبادت کو کر لے پھر اس کی زندگی یک لخت بدلتی ہے۔ دوائیاں ہوتی نا الگ الگ، لوگ بنا رکھا ہے لوگوں نے مزاج کہ دیسی دوائی کھائیں گے تو 6 مہینے میں اثر ہوگا،
ہومیوپیتھک کی کھائیں گے تو 1 مہینے میں اثر ہونا شروع ہو جائے گا. آج کل کی جدید دوائی کھائیں گے فوراً اثر دکھائے گی. ایسے بھی عبادتیں بھی ایسے ہی ہیں. بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے، خیالات کا تغیر دماغ میں آنے لگتا ہے، کبھی دل ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادا ہوتی ہے، کبھی قضا ہوتی ہے. روزہ رکھنے لگتا ہے تو کبھی روزہ رکھ کے زیادہ نیند آنے لگتی ہے، یا روزہ رکھ کے کہیں گپے مارنے لگتا ہے، یا پھر روزہ رکھ کے 24 گھنٹے مسجد میں ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہے. لیکن ایک عبادت محمد رسول اللہ نے ایسی حکم دیا کرنے کی کہ ادھر وہ بندہ عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب اس عبادت کو کر کے باہر نکلتا ہے تو پھر جیسا وہاں جاتا ہے ویسا آتا نہیں. اس عبادت میں سب سے پہلے بندے کا دل بدلتا ہے، خیالات بدلتے ہیں، نظریہ بدلتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدلتا ہے. اور اس کو انقلابی عبادت کہا گیا، کوئی معمولی عبادت نہیں. انقلابی عبادت، قسمت والوں کی عبادت، ان کی عبادت جن کو اللہ نے پسند کر لیا ہو. ایسی عبادت کہ جو بندے کی ظاہری شکل صورت بھی بدل دیتی ہے، بندے کا نام بھی بدل دیتی ہے، اس کا کردار بھی بدل دیتی ہے، اس کے معاملات کو بھی اچھائی کی طرف لے جاتی ہے. پتہ ہے کون سی عبادت ہے؟ اطمینان سے سوچیں ایسی وہ کون سی عبادت ہے کہ جب وہ عبادت کر لی جائے تو بندے کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں. اس انقلابی عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کہا ہے کہ جب بندہ حج کر لیتا ہے تو پھر ویسا رہتا نہیں ہے جیسا جاتا ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کا سب سے پہلے بنائی گئی عبادت گاہ ہے، دنیا کی تمام عمارتوں سے پہلے بننے والی عمارت ہے. اللہ نے اس کو اپنے گھر کے نام سے منسوب کیا اور محمد رسول اللہ نے اس کو اسلام کے ابتدائی ارکان کے اندر رکھا ہے، ابتدائی رکنوں کے اندر اسلام نے اس کو جگہ دی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات. جب بندہ حج کرتا ہے، نمازی اچھا آہستہ آہستہ نیکی کی طرف آتا ہے، آہستہ آہستہ. روزے دار بھی آہستہ آہستہ، پہلا روزہ، دوسرا روزہ، آہستہ آہستہ روزے بڑھتے جاتے ہیں. شوق بڑھتا ہے، عبادت کی شوق بڑھتا ہے، تلاوت کا شوق بڑھتا ہے. لیکن بندہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب حج کے لوگ جانے والوں میں اس کا نام آ جاتا ہے تو گھر گھر پھر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. ایسی انقلابی عبادت ہے. پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کی باطل پرست طاقتیں جہاں اسلام سے الگ الگ انداز کے اندر خوفزدہ ہیں، ان کو سب سے بڑی تکلیف حج بیت اللہ سے ہے کہ مسلمانوں کے پاس کائنات میں صرف پوری کائنات میں اسلام وہ واحد مذہب ہے، مسلمان وہ واحد قوم ہے جن کے پاس صرف ایک مرکز ہے کہ کائنات کے کسی نکڑ میں کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہو تو اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے. یہ خصوصیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں. حج کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے، شوق ہو جاتا ہے دل کے اندر. میرے غیر مسلم دوست ہیں یہاں لدھیانہ میں، تو انہوں نے مجھے خود ایک قصہ سنایا تو میں نے سن کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی تو نے ایمان والوں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی ہے. مجھے کہنے لگے کہ ہم بنارس میں ایک جگہ مال بیچتے تھے تو ایک صاحب سے کاروبار ختم ہو گیا. جس طرح معاملات کاروبار کے ختم ہو جاتے تو کئی سال ہو گئے تو لیجر بک میں ہر سال لکھ دیتے تھے کہ اس آدمی سے
1,30,000 روپے بقایا ہے، ابھی تک آئے نہیں۔ تو کہنے لگے اچانک ایک دن ان کا فون آیا کہ باؤ جی آپ کے پیسے دے دیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، 6-7 سال بعد ان کو یاد آ گیا۔ تو کہنا انہوں نے مجھے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یاد آیا؟ کہنے لگے وہ اس لیے یاد آیا کہ میرا حج بیت اللہ کے لیے نمبر لگ گیا، ٹکٹ لگ گئی۔ اب جب سے حج کا ارادہ کیا ہے روزانہ کھنگال رہا ہوں اپنے کھاتے بھی معاملات بھی کہ کسی کا کوئی قرض تو نہیں دینا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی میں نے دغا بازی تو نہیں کی، تاکہ جب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا، جب میں بیت اللہ کے سامنے جاؤں تو کم از کم جس حد تک میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہوں کر کے جاؤں۔ تو تبھی تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھ لیا، جنہوں نے محمد رسول اللہ کے روزے کی جالیوں کو دیکھ لیا، ان جالیوں کو دیکھنے کے بعد اس بندے کی زندگی میں تبدیلی آنی طے ہے، کیونکہ حرمین شریفین مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور جن سے جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے ان کو دیکھنے کے بعد بندہ بے ایمانی نہیں کرتا۔ ایسی انقلابی عبادت کہاں ملے گی دنیا میں؟ کوئی عبادت کہاں بتاؤ کہ جہاں بندہ جاتا ہو ویسا ہی واپس آ جاتا ہو؟ عبادت کہاں ہے؟ تو بہت ساری ہیں، بہت ساری مسجدیں دنیا کے اندر موجود ہیں، بہت سارے لوگ دینی سفر پہ جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسے گئے وہ پھر تبدیل ہو کر آئے۔ لیکن بیت اللہ کے ساتھ یہ صفت اللہ نے جوڑی ہے، جب بندہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، وہ دیوانوں کی طرح روتا ہوا، ایسے جیسے کوئی صدیوں سے اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہوا ہو، وہ اللہ کے گھر کی طرف ایسے روتا ہوا جاتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ کہ میں بس ایک دفعہ اللہ کے گھر کو پکڑ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ یہ صفات، یہ برکتیں، یہ کشش، یہ محبتیں اگر کہیں پہ رکھی گئی تو وہ بیت اللہ کے دل و دیوار کے ساتھ رکھی گئی۔ اور مسلمانوں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ بیت اللہ ہے، اس کے پتھروں کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ بیت اللہ میں جو پتھر لگے ان کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، اتنے مہنگے ہیں۔ ویسے دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ ہیریٹیج میں ہی نہیں کہ ورلڈ کی سب سے قیمتی عمارتوں میں اگر آج کی اس کو تخمینہ لگایا جائے، آج کا اگر امریکہ کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں جو ویلیو ڈالتے ہیں، آج کے دور میں بھی دنیا کی سب سے قیمتی عمارت، دنیا کی سب سے بڑی عمارت، دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کی عمارت، دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عمارتوں میں اگر ورلڈ میں کوئی نمبر 1 پہ ہے تو وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرم ہے، مکہ المکرمہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، بیت اللہ کے پتھروں کی کوئی قیمت تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر ان کو بیچ دیا جائے، ان کی جو قیمت لگائی جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی، اللہ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی قیمتی ہیں۔ اس لیے کسی ایمان والے کا دل توڑنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے بیت اللہ سے بھی زیادہ پیار ہے۔ اور جن لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے ان کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، قیامت کا دن ہوگا، سب کی پیشی ہونی ہے، بیت اللہ کو بھی پیشی کے لیے حکم دیا جائے گا، فرشتے جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بیت اللہ کو پکڑ کے کہیں گے چلو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو بیت اللہ جانے سے انکار کر دے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھیں گے کیوں نہیں چلتا؟ کہنے لگے پہلے اللہ سے پروانہ لکھوا کے لاؤ کہ آج تک جتنے لوگوں نے میرا طواف کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کی معافی نامہ لکھ دیں، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تمہارے حج کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو گئی ہے، جاؤ جنت میں۔ حیران ہو جائیں گے، یا اللہ ہم نے تو حج کیا نہیں، حج نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ ان کو جنت میں بھیجیں، ان کا حج قبول ہے۔ وہ کہیں گے ہم نے حج کیا ہی نہیں، ہم گئے ہی نہیں مکے، ہم نے بیت اللہ ہی نہیں دیکھا۔ تو پوچھا جائے گا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے تم کیا کرتے تھے؟ تو کہیں گے کہ یا اللہ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے ہم بڑے غریب تھے، ہمارا دل تڑپتا تھا، ہم بار بار سوچتے تھے کاش کوئی وقت آئے کہ ہم بھی اس راستے کے مسافر بنے، کاش کوئی وقت آئے ہم بھی اللہ کے گھر کو دیکھ سکیں، کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم اس راستے کے اوپر چل کے بیت اللہ کو دیکھ کے یا اللہ ہم تڑپتے تھے، ہمارے آنسو نکلتے تھے، ہم بار بار دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کا موقع عطا ہو، اور ہماری اسی چکر میں موت آ گئی۔ اللہ فرماتے وہ جو تمنائیں سچے دل سے کی تھی، وہ جو ارادے سچے دل سے کیے تھے، اس لیے حج کا ثواب بھی دیا گیا، اس کی قبولیت کا ثواب بھی دیا گیا، اور اس کے بدلے جنت بھی تمہیں عطا کی گئی۔ کئی لوگ صاحب مال ہونے کے باوجود ارادہ نہیں کرتے حج کا، وہ بھی سنیں۔ ہمارے بزرگ تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں ان کا انتقال ہوا۔ میرے دادا رئیس الحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کے بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، اور تحریک ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد، جیلیں کاٹی انگریز کی۔ تو کسی نے شاہ جی سے آ کے کہا شاہ جی میرا مسجد جانے کو دل نہیں کرتا۔ کسی نے شاہ جی کو آ کے کہا کہ میرا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، تو شاہ صاحب مسکرائے اور فرمایا نہیں، یہ گل نہیں ہے کہ تیرا مسجد جان کو دل نہیں کرتا، مسجد والا تینوں مسجد چ بلان لئی تیار نہیں ہے۔ کئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود حج بیت اللہ پر جا نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ طلب نہیں ہے دل میں، جب تک اللہ سے مانگیں گے کہ نہیں۔ دولت کا معیار بندے کو بیت اللہ کے در و دیوار تک نہیں لے کے جا سکتا۔ دولت مند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کے سامنے پیش ہو جائیں، نہیں نہیں، یہ تو دل کی تڑپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کے ارادے نیک ہیں، دل کے اندر تڑپ ہے، اور کیا بات ہے اگر جو لوگ زندگی میں بیت اللہ کو دیکھ لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھ لیں، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیت اللہ ہماری وحدت کی نشانی ہے، بیت اللہ مسلمانوں کے عزم استقلال کی نشانی، بیت اللہ پوری کائنات میں بستے ہوئے ایمان والوں کے لیے کعبے کا درجہ رکھتا۔ پوری کائنات کے مسلمان 5 وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی محبت مسلمانوں کی گھٹی میں ڈالی گئی۔ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی گھٹی میں ڈالی ہے۔ محمد رسول اللہ کا عشق، بیت اللہ کی محبت مسلمانوں کی گھٹی کے اندر ڈالی گئی۔ یہ بڑی عزتوں کی بات ہے، یہ شکر منایا کرے روز کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو ایمان کی دولت کے بدولت پوری کائنات کے بڑے بڑے حکمران بھی اگر اہل ایمان کے دشمن ہو جائیں، ایمان پھر بھی کمزور نہیں ہوتا، ایمان اور معجزن ہوتا ہے، اللہ پہ یقین اور بڑھتا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبتیں اور بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھر کے پھر سامنے آ جاتا ہے۔ حج بیت اللہ کی باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے۔
حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پوری کائنات میں مسلمان چل پڑے بیت اللہ کی طرف۔ دنیا کی کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں اس وقت حاجیوں کے قدم بیت اللہ کی طرف نہ چل رہے ہوں۔ دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جو حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ پہنچیں کبھی نہ کبھی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنے گھر کی زیارت کریں جا کے اللہ کے گھر کی۔ یہ حج کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ پوری طاقت لگائیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور پھر پوری طاقت لگائیں اللہ کے گھر تک پہنچنے کی، کہ دنیا چند روزہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے زندگی دی اللہ کے گھر کی طرف روانگی ہونی چاہیے، ارادے ہونے چاہیے، اور بڑی خوبصورت عبادت ہے جب بندہ جاتا ہے حج بیت اللہ کی طرف۔ امیر غریب چھوٹا بڑا بادشاہ وکیل، حکم ہو جاتا ہے کہ 2 چادریں باندھ لو، ایک سفید چادر نیچے ایک سفید چادر اوپر، سر سے ننگے پاؤں سے ننگے، تاکہ پتہ لگے کہ جب تیرے گھر میں آ گئے، تیرے دربار میں آ گئے تو سبھی ایک ہیں، کوئی ان میں بڑا نہیں، کوئی ان میں چھوٹا نہیں ہے۔ اتنی عاجزی انکساری ہے بیت اللہ کے اندر حرمین شریفین میں، اتنی عاجزی انکساری ہے کہ لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ احادیث پڑھیں گے نا، آپ کو عشق ہوتا جائے گا اپنے نبی علیہ السلام سے۔ عشق جو ہے وہ معجزن ہوتا جائے گا، عشق جنون کی حد تک چلتا جائے گا۔ بے شمار فضیلتوں کے درمیان ایک دفعہ فرمایا میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مکے کی عمارتیں مکے کے پہاڑوں سے اونچی ہو جائیں۔ کب کہی یہ بات؟ 1450 سال پہلے، آج نہیں۔ جب لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ 2 منزلہ مکان ہوگا، سونے رسول نے کب فرمایا؟ 1450 سال پہلے، کہ مکے کی عمارتیں مکے کے پہاڑوں سے بھی اونچی ہو جائیں گی۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا لوگ یہاں شاہراہوں پہ سڑکوں پہ ایسے چلیں گے جیسے دریاؤں میں پانی چلتا ہے۔ آپ جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مجھے اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کا موقع عطا فرمائے۔ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جب بندہ جاتا ہے بیت اللہ میں تو بس اس کو یہی ہوش ہوتا ہے کہ میرا رب ہے اور میں ہوں۔ دائیں کون ہے بائیں کون ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی چیز قابل کشش ہے ہی نہیں سوائے بیت اللہ کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا بیت اللہ کا، جب حج کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ساتھ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ طواف کرتے کرتے ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، بڑی عاجزی سے مسلمانوں کی گردنیں جھکی ہوئی، آنکھوں میں آنسو، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اچانک محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ اب ذرا سیدھے تن کے کھڑے ہو جاؤ، کندھے اوپر اٹھاؤ، گردن اوپر اٹھاؤ، اب ایک چکر ایسے لگاؤ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بندہ محافظ ہوتا ہے، اللہ کے دین کا داعی بنتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چکر ایسے بھی، تاکہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ یہ صرف عاجزی انکساری والے نہیں، ہمت والے بھی ہیں، حوصلے والے بھی ہیں۔ ایسی خوبصورت عبادت کی جب اذان ہوتی ہے، کسی بہت بڑے جنرل نے ایک مسلمان حکمران کو کہا تھا کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، اگر میں چاہوں اس کو ترتیب دینا تو 10 گھنٹے میں میں اس کو ترتیب میں لگا سکتا ہوں۔ تو اس کو بیت اللہ دکھایا گیا، بیت اللہ کی تصویریں دکھائی گئی، بیت اللہ کی ویڈیو دکھائی گئی کہ یہاں آؤ، یہاں دکھاتے ہیں جب صفیں لگنی ہوتی ہیں، جب یہاں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں، جب ایک عبادت کے اندر
30-40 लाख लोग चल फिर रहे हैं, इधर उधर बैठे अपनी अपनी तस्बीह कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर 40 लाख मुसलमान कंधे से कंधा मिला के ऐसे खड़े हो जाते हैं कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी मुनज़्ज़म फौज उनके मुकाबले में खड़ी नहीं। क्योंकि इस्लाम ने इश्क में भी तहजीब सिखाई, इस्लाम ने इश्क में जुनून नहीं सिखाया, इस्लाम ने इश्क में भी आदाब को मलहूज रखा है। लाखों लोग इधर उधर फिर रहे हैं, जब तकबीर होती है इस तरह मिनटों मिनटी इस तरह कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, चाहे वो ज़ारो कतार रो रहे थे या कुरान पाक पढ़ रहे थे या तस्बीहात कर रहे थे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हो गया सफ़ों से सफ़ें जोड़ दी गई, इसका मतलब इस्लाम अपने मानने वालों को तहजीब का दर्स देता है, इस्लाम अपने मानने वालों को डिसिप्लिन का सबक देता है, इस्लाम अपने मानने वालों को एक इमाम की इक्तदा का सबक देता है, इस्लाम ने अपने मानने वालों को सफ़ों के अंदर एक दूसरे के साथ दिलों के साथ जुड़ के रहने का हुक्म दिया। इस्लाम की तमाम इबादत की ये खूबसूरती है कि इन इबादत के अंदर शोर नहीं है, इन इबादत के अंदर अल्लाह की मोहब्बतें, अल्लाह की तरफ से दिया गया खुलूस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसमें। बैतुल्लाह की तरफ जाने का इरादा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इस इरादे को पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह। इरादा बना लें अपने अपने दिल में कि इंशाअल्लाह जाना है अल्लाह के घर तक और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक। अभी मैं गया था पिछले महीने उम्रा करने के लिए, तो मैं आपको एक ज़ाती तजर्बा बताता चलूँ कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जितने बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जो अब वहाँ का हुक्मरान है, तो उनके दादा, मेरे दादा रईसुल अरार मौलाना लुधियानवी जो थे, उनके दोस्तों में से थे शाह मसूद अव्वल के। तो जब बैतुल्लाह के लिए गए तो शाह ने कहा कि यहीं बस जाओ, तो फरमाया नहीं यहाँ नहीं बसना। पूछा क्या बात है, क्यों नहीं बसना? फरमाया मेरे बच्चे यहाँ रह के जब लुधियाना को याद करेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की बेअदबी होगी, यहाँ नहीं बसना, ताकि इनको अपना वतन याद आए। अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह, शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन जब उम्रे पे गए तो मैंने भी कहा, कहीं तो और लोगों ने भी कहा, बड़े बड़े मौलवी जो जाते हैं उन पर एतराज़ नहीं है। किस्सा वाक़या सुना रहा हूँ मैं आपको। बड़े बड़े लोग जब पूरी दुनिया से जाते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि अरब के बादशाह से मुलाकात हो जाए, बादशाह से नहीं तो इमाम हरम से मुलाकात हो जाए। हरम का इमाम तो बादशाह के बिल्कुल खास में से जो कहते वो हो जाता है। मुअज्जिन से मुलाकात हो जाए, हरम शरीफ के मुअज्जिन का इतना प्रोटोकॉल है कि अगर मुअज्जिन किसी मुल्क में चला जाए तो वहां करोड़ों मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं कि बैतुल्लाह का मुअज्जिन है। वो तो अल्लाह ताला ने उनको शहजादे बनाया है, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जतें अता फरमाई है। तो अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह को बड़े लोगों ने इसरार किया, जब बैतुल्लाह में जाओगे, उम्रा कर लोगे, तुम्हारी मुलाकात वहाँ 2-4 बड़े लोगों से करवा देते हैं, इमाम साहब से करवा देते हैं, 2-4 गवर्नरों से मिलवा देते हैं। फरमाया इत्थे आके भी बादशाह नूं मिलना है, अल्लाह के घर च भी आके बादशाह नूं मिलना है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते ने ये बात कही थी। वक्त के हुक्मरान ने देखा कि उमर बिन खत्ताब का पोता हरम का तवाफ कर रहा है, कि लगा हाँ कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। और फरमाया अल्लाह के घर में भी आके तुझसे मांगना, यहाँ आके भी तुझे दरखास्त देनी है। बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहने लगा अच्छा मैं बाहर इंतजार करता हूँ। जब तवाफ करके बाहर निकले, बाहर मिला के था, अच्छा आप बताओ। तो अल्लाह का घर अंदर रह गया, मैं बाहर हूँ। और फरमाया जब उस मालिक से जिससे मांगना था, जो दुनिया का मालिक है, उससे दुनिया नहीं मांगी, तुझसे क्या दुनिया मांगी? जो लोग जाते हैं, खासकर आजकल जो बिजनेस कर रहे हैं उम्रे का, मदीनातुल मुनव्वरा जाएं, लोग 15-15 दिन रहते हैं। मैंने अपने अकाबरीन को देखा, बुजुर्गों को देखा, और मौलाना हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का वाक़िया। मुरीदों ने बार बार कहा हजरत चले मदीना, और मैं चलूंगा लेकिन 3 दिन रहूंगा।
مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے، مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے. جائیے بیت اللہ کو پکڑ کے روئیں زاروں کی طرح، اللہ کے آگے گڑ گڑائیے. لیکن مدینہ محمد الرسول اللہ کا شہر ہے، یہ محبتوں کا مرکز ہے. محبت میں ذرہ سی بھی گستاخی اللہ کے حضور پسند نہیں کی جاتی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے دھیما کر لو، اپنی چال کو نبی کی چال سے پیچھے رکھو، آداب کے اندر رہو. جن لوگوں کو اگر شوق بھی ہے مدینہ منورہ میں رہنے کا، وہ چاہے مہینہ رہنا چاہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ مدینے کی گلی کوچے ہوں. مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تو عرش معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، عرش اللہ معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے. لیکن مدینہ کی گلیاں، مدینہ کے ہوٹل، مدینہ کی شاہراہیں، مدینہ کے جو جانور ہیں، مدینہ منورہ کا اگر کتا بھی آگے سے گزرتا ہو اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا بے ادبی کے اندر آتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو شوق ہے وہاں جا کر رہنے کا، وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس شہر میں آپس کے اندر مذاق نہیں کیا جا سکتا، اس شہر کی کوئی برائی کسی بھی طرح کی کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی، اس شہر کے لوگوں کے اوپر نعوذ باللہ تنقید کی کوشش نہیں کی جا سکتی. اس شہر کے ذرات کی بھی ان کی قدر و قیمت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اس لیے بڑے اکابرین جب بھی مدینہ منورہ گئے، حاضری کے بعد فوراً مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی کہ مبادا کوئی گستاخی نہ ہو جائے محمد رسول اللہ کے شہر. کیونکہ ہمارا سارا سرمایہ بیت اللہ کس سے ہے جی؟ محمد رسول اللہ سے. اسلام کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ سے ہے. میں 2-3 مرتبہ گیا ہوں، میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ جالیوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. میں پہلے بھی یہ بات آپ کو دہرائی، میں نے کہا یہ عالم بتا سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں کہ کوئی کہے جالیوں کو چومنا سنت ہے، کوئی کہے کہ جالیوں کو ہاتھ لگانا برکت کی بات ہے، کوئی کہے ہاتھ لگانا نہیں ہے، کوئی کہے نہیں چومنا، کوئی کہے چومنا. میں ان کے مسئلوں میں فتووں میں نہیں پڑھتا، میں تو صرف اپنے ضمیر سے بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ جن ہونٹوں سے ہم ان جالیوں کو چومنا چاہتے ہیں، جن ہاتھوں سے ان جالیوں کو چھونا چاہتے ہیں، کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تعالیٰ تک پہنچ جائے؟ یہ اس قابل ہے؟ کیا یہ وجود اس قابل ہے؟ ہم کہاں، محمد رسول اللہ کہاں؟ ہم جیسا گنہگار محمد رسول اللہ کے روضے تک پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیشی ہو جائے، محمد رسول اللہ کی جالیوں کو، مقدس روضے کو دیکھ لے. یہ ہماری حیثیت سے، ہماری اوقات سے، ہماری حیثیت سے بہت بڑی بات ہے. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں، ہم تو اس قابل نہیں کہ مدینہ منورہ تک پہنچ جائیں. اگر پہنچ جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، پہنچ جائیں تو محمد رسول اللہ کے حضور بار بار سلام پیش کریں، پہنچ جائیں تو ہم وقت درود پاک پڑھتے رہیں. اس لیے اس مہینے کے اندر جو یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ بار بار ارادہ کیجئے کہ یا اللہ آپ کا گھر دیکھنا ہے، یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری چاہیے، یا اللہ آپ کے محبوب علیہ السلام کے روضے مبارک پر سلام پیش کر بار بار ارادہ کریں. اور یاد رکھیں اس بات کو بالکل، بیت اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سفر کے لیے دولت نہیں چاہیے. آپ اگر سچے دل سے ارادہ کریں گے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ پہنچ کیسے گئے. اس بات کو یقین سے پلے باندھ لیجیے کہ وہاں جانے کے لیے دولت نہیں چاہیے، وہاں جانے کے لیے ایک نیک دل چاہیے، پاک ارادے چاہیے، اللہ کے حضور دعائیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو اگر قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ایک دن حج بیت اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.